السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ بھول کر یا غلطی سے کلمات کفریہ کہہ دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، معلوم نہ تھا کہ یہ کلمات کفریہ ہیں، پھر کیا حکم ہے؟ تجدید نکاح لازم ہے؟ کلمات کفر یعنی وہ باتیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ مذاق میں یا علم نہیں تھا، بھول کر کہہ دیا ہے نا، تو اس سلسلے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا جس سے کفر لازم آ جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی نے جان بوجھ کر کہہ دیا میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ کلمات کفر ہے نا۔ تو جان بوجھ کر اگر کسی نے کلمات کفر کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان سے نکل گیا، اور جب ایمان سے آدمی نکلتا ہے تو اس کو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر تجدید ایمان لازم ہے۔ تجدید ایمان لازم ہے مطلب کہ وہ کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھے، کلمہ شہادت دوبارہ پڑھے، اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے اور توبہ استغفار کرے، کیونکہ جب اس نے کلمات کفر کہا تو وہ ایمان سے نکل گیا اور کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا وہ۔ اب دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر وہ اسلام ایکسیپٹ کرے، توبہ کرے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ غلطی سے کسی کی زبان سے کلمات کفر نکل گیا، یعنی وہ بولنا تو کچھ چاہ رہا تھا لیکن بول کچھ اور گیا، اس کی انٹینشن نہیں تھی کلمات کفر بولنے کی، لیکن غلطی سے کچھ اور نکل گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں توبہ استغفار کر لے لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی نے بھول کر یا غلطی سے کلمات کفر کہہ دیا ہے نا۔ بھول کر مطلب یہ، اور غلطی سے مطلب کیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمات کفر ہے، اس نے بس یوں ہی کہہ دیا، اس کو علم نہیں تھا، یعنی جہالت کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمات کفر ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھولنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے۔ غلطی، ایک تو غلطی وہی ہے کہ آدمی بولنا کچھ چاہ رہا تھا اور بول کچھ گیا، ایک غلطی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کلمات کفر ہے، اس نے وہ بول دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو کلمات کفر تھا، تب بھی تجدید ایمان یعنی وہ شخص دوبارہ کلمہ شہادت پڑھے گا اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے گا اور توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ جہالت جو ہے نا یہ عذر نہیں ہے۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کہنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن کہہ کچھ گیا، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی اگر علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ کچھ کام ایسا کر گیا جس سے کفر لازم آ جاتا ہے، تو کفر لازم آ جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی کوئی مسلمان واقف نہیں تھا کہ یہ کلمات کفر ہیں اور اس نے علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے وہ کلمات کفر زبان سے ادا کر دیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کو بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح اور توبہ استغفار لازم ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ علم نہ ہونا یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے بھائی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو مسئلہ کلیئر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلمات کفر اگر کوئی جان بوجھ کر کہے تب بھی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور کلمات کفر اگر کوئی نادانی میں کہے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمات کفر ہے، کلمات کفر اس نے کہہ دیے بعد میں اس کو پتہ چلا، تب بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ اور ایک وہ ہے کہ آدمی بولنا کچھ چاہ رہا تھا، بول کچھ اور گیا، یعنی اس کی زبان سے وہ مطلب نہیں تھا اس کے کہنے کا، لیکن غلطی سے اس کی زبان پھسل گئی اور وہ کلمات کفر زبان سے کہہ گیا، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔